ماہ ذوالحج کا یہ مقدس مہینہ اپنی منزل کی جانب اپنی برکتوں کو رحمتوں کو سمیٹتا ہوا رواں دواں ہے۔ اس ماہ مقدس میں پوری امت مسلمہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کا مقدس فریضہ سر انجام دیتی ہے، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل و حضرت ہاجرہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ صفا مروہ کی سعی، رمی جمرات، قربانی، طواف کعبہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اللہ والوں کی یاد دلاتی ہیں۔ حج سارے کا سارا حضرت ابراہیم و اسماعیل و حضرت ہاجرہ کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آج ہم چند باتیں سماعت کریں گے۔ حضرت ابراہیم اب جد الانبیاء ہیں، آپ کی نسل سے بہت سارے انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضور کے بعد باقی تمام انبیاء کرام، آپ کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے وہ تمام انبیاء کرام تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور بنی اسماعیل سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ چاہے بنی اسرائیل کے انبیاء ہوں یا بنی اسماعیل کے انبیاء ہوں، ان تمام کا سلسلہ نسب آخر کار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک